رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس بندے میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے جو عادت جتنی ہے اتنی موجود ہو وہ اس حساب سے منافق ہے۔ کیا مطلب؟ آپ 100 نمبر لگا لیجئے اور اپنے آپ کو خود نمبر دیتے جائیے، میں 10% منافقت کی سٹیج پہ ہوں، 20% پہ ہوں، میرے اندر نفاق 30% ہے، 40 ہے، 50 ہے۔ آپ خود اپنا حساب کر لیجئے، اور آخرت کے تو سارے پرچے دنیا میں آؤٹ ہیں۔ یہ سلیبس آپ کو اگرچہ دیا گیا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس نتیجے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، ان جوابوں کو مانتے رہیں گے، انشاءاللہ آخرت کے پرچے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات کہ جب وہ بات کرے ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، آپ نے کسی سے بات کی، گپ شپ لگانے کا ارادہ کیا، اس نے آگے سے جھوٹے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ نمبر 1 بات جس کے اندر یہ عادت ہے اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے، آج ہی چھوڑنے کا عہد کرے۔ دوسری بات کہ جب وہ وعدہ کرے، جب بھی وعدہ کرے، چھوٹی چھوٹی بات میں آ رہا ہوں، نہیں آئے گا، میں اتنے بجے ملوں گا، نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے وعدے بھی اس میں شامل ہیں۔ جب بھی وعدہ کرے خلاف کرے، فلاں وقت پیسے لٹا دوں گا، نہیں لٹائے گا، فلاں وقت یہ کام کر دوں گا، نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے توڑ دے، وعدے کی اہمیت ہی نہیں، وعدہ ایسے ہے جیسے بس زبان کے چند الفاظ ہیں، یہ نہیں اہمیت کہ اسی زبان کے الفاظ کے ذریعے انسان اسلام جیسے عظیم مذہب میں آتا ہے، اسی زبان کے ذریعے بیٹیوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے طلاق کا معاملہ طے ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے نکاح جیسی، اور اسی زبان کے ذریعے اسلام کے اندر بے شمار عبادات، آپ کو پتہ ساری عبادات جو کلی ہیں، نماز، ذکر، سارے کا سارا اسی زبان سے ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ عہد کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس کے اندر یہ عادات بد موجود ہیں 25% اس کے بھی نمبر ہیں، اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جب اس کو کوئی امانت دی جائے، اس میں سے خیانت کر دے۔ امانت کی تشریحات گزشتہ خطبے میں رکھی ہے اور انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ امانت میں خیانت سے مراد چھوٹی سے چھوٹی خیانت بھی ہے۔ امانت اس بنیاد پہ دی گئی کسی بندے کی، یہ بندے کا اختیار ہے، میں تجھے امانت رکھتا ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک امانت کی یہ قسم ہے، تو نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، لیکن اس میں بھی خیانت کر گیا۔ مال واپس کرنے کی باری آئی، لیا جتنا تھا اس میں سے کچھ کمی کر کے واپس کر دی، باقی معاف کروا لیا۔ اگر بندہ اگلا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی امانت دی گئی، جب بھی کوئی بات، یہ بات بھی یاد رکھے، امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، امانت بات کی بھی ہوتی ہے۔ آپ اس کو کہیں یار یہ بات میری امانت رکھ لینا، اور آپ ابھی نکلے نہیں، اس نے فوری کی فوری خیانت کر دی، آپ کی بات آؤٹ کر دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو جس کے اندر یہ خصلت موجود ہے وہ 25% نمبر اس کے بھی ہیں۔ اور اگر آخری جو منافقت کی اور نفاق کی نشانی بندوں میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑائی کرے، لڑائی کا ہو جانا، اختلاف کا پیدا ہو جانا، یہ مسلمانوں کے مابین بھی چمبے کی بات نہیں، انسانی فطرت ہے، انسانی طبائیں ہیں۔ آپ کو فلاں کی بات نہیں پسند آئی، اس کو آپ کی نہیں پسند آئی، آپ جھگڑ پڑے، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے ان کی صلح کرا دی جائے، ان کا جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ لیکن نفاق کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ولی اللہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، اولیاء اللہ کا بھی آپس میں ہو سکتا ہے، صحابہ کا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو نفاق کی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ جھگڑا شروع نہیں ہوا، ابھی جھگڑا شروع ہوا ہے، اس کو اتنا غصہ آ گیا ہے کہ یہ بڑھ چڑھ کے فریق مخالف کو گالیاں دینا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی جھگڑے گالیاں نکالے۔ جب انسان اس نیچر کا ہو تو وہ جان لے اس کے اندر یہ خصلت 25% موجود ہے نفاق کی۔ اس کا نقصان الگ ہے کہ گالی نکالنے کے بعد صلح کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ نفاق کی نشانی ہے۔ ہاں آپ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، آپ ایک دوسرے کو گالی کے بغیر جو مرضی کہہ لیں، اللہ کی قسم اللہ نے یہ طبیعتیں رکھی ہیں انسان کی، جب آپ سے کوئی دوسرا فریق مخالف معذرت کر لے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت نرمی پیدا کی ہے، فوراً دل پسیج جاتا ہے۔ جتنی مرضی پرانی لڑائی ہو، ہم نے دیکھا 3-3 4-4 سال سے کچھ لوگ آپس میں نہیں بولتے ہوتے، جب ان کی صلح کرائی جاتی ہے تو وہ بعد میں کہتے ہیں یار ہمیں پتہ ہی نہیں ہم 3 سال کیوں نہیں بولے، دل سے بات ہی ختم ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ ہاں
اگر تو نے گالی، بد زبانی اور بد اخلاقی اور گندے الفاظ بولے ہوں گے، پھر نفرتوں کی بیج بوئے جائیں گے اور پھر نفرتیں بڑھ جائیں گی اور پھر مشکل ہوتا ہے کچھ صلح کروانا. لیکن یہ وہ 4 باتیں ہیں، آج آپ نے اپنا جائزہ لینا. اس حدیث، یہ حدیث مشکل ہے، یہ 4 باتیں جس بندے میں چاروں موجود ہیں وہ سمجھ لے، آج ہی توبہ کرے. اس کے اندر 100% نفاق کی بات موجود ہے اور اس کے اندر 100% نفاق کی نشانیاں موجود ہیں. جس کے اندر 1 ہے اس کے اندر 25% ہے، جس میں 2 ہیں 50% ہے. اور 1 میں سے بھی محدثین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو سمجھانے میں. اس 1 خصلت میں سے بھی اگر 50% تیرے اندر موجود ہے، یعنی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، تو بھی اپنے آپ کو نمبر دے اور اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو جانچ لے، پہچان لے